اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سہیل خرم فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہمارے مسائل کا انقلابی ہے۔ میرا آج کا موضوع ہے جنات اور معصوم لڑکی۔ یہ 1992 کے لگ بھگ کی بات ہے کہ میرا مستری جو میرے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پر آگے رہتا تھا وہ میرے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ فاروقی صاحب میں بڑا پریشان ہوں۔ تو میں نے کہا کہ تمہیں پیسے چاہیے ہوں گے، تم اسی لیے پریشان رہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں نہیں، میری بات سنیں۔ 5-10 منٹ اسی میں گزر گئے تو میں نے کہا اچھا بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میری بیٹی ہے، بیٹھی بھی ہوتی ہے تو اس کے کپڑوں میں پیچھے آگ لگ جاتی، دامن میں جو قمیص کا ہوتا۔ میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا کتنی عمر ہے؟ کہ 15-16 سال عمر ہے۔ میں نے کہا جوان ہے، وہ جہاں چاہ رہی ہے وہاں شادی کر دو گے؟ اس نے کہا میں نے بہت پوچھا ہے لیکن اس نے نہیں بتایا، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا اسے کہیں بھیج دو، کہ میں نے شجاع آباد اپنے گاؤں بھیجا، وہاں بھی آگ لگ گئی پیچھے، تو اس کے ٹرنک میں بھی آگ لگ گئی جو جہیز کا بنا ہوا تھا، لوہے کا ٹرنک تھا، اور اس کمرے میں بھی روشن دان میں آگ لگی۔ میں نے کہا لکڑی کا تھا کہ نہیں لوہے کا؟ اس میں بھی آگ لگ گئی۔ تو میں نے کہا کہ تم نے کسی کو کیا؟ کہنے لگا کہ مجھے 8-9 مہینے میں میں کوئی 10,000 سے زیادہ کے مقروض ہو گیا۔ 92 کی بات ہے، وہ بڑی رقم تھی۔ تو میں نے کہا کس کے پاس گئے؟ کہنے لگا کہ جی کوئی مختلف لوگ تھے، ایک موچی تھا بڑا مشہور تھا جینو کاٹنے کے لیے، لیکن گندا سندا سا تھا وہ، تو وہ مشہور تھا۔ اس میں نے کہا نماز پڑھتا تھا؟ کہ وہ کہتا تھا کہ ہماری نماز تو وہاں پہ ہوتی ہے مکہ مدینہ میں۔ یہ ایک رکشہ والا تھا، ایک انڈوں والے کو لے کے آیا تھا جو تعویذ نکالتا تھا ہمارے سامنے انڈوں میں سے، اس میں سے پڑھ کے بتاتا تھا۔ ایک ڈنڈوں والا تھا جو ڈنڈوں کے ذریعے اتارتا۔ تو میں نے کہا پھر انہوں نے کیا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ سب جیسے ہی میرے گھر میں داخل ہوئے تو مختلف سمتوں سے پتھر آنے شروع ہو گئے، پٹے ان کے اوپر نا، اینٹوں، یہ بھاگ گئے۔ تو میں نے کہا پھر میرے پاس تم کیسے آئے؟ کہنے لگا میرا نا دل کہہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کروں۔ میں جب آپ کے پاس کام کرتا تھا تو میں آپ سے باتیں تو شیئر کرتا تھا نا، آپ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل بتا دیتے تھے اپنی ثواب دید کے مطابق۔ میرا اس میں بھی یہ تھا، میں نے ایک دوست سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ان کے پاس چلے جاؤ۔ اتنے میں میرے گھر کی بیل بجتی ہے، میرے ایک دوست محمد حسین، نماز کا ٹائم ہو رہا تھا تو اس نے کہا بیل بجا کے چلو نماز پڑھنے چلتے ہیں، عصر کا ٹائم تھا۔ ہم نے نماز پڑھی، میں نے اسے یہ بات بتائی اس کی مستری، تو میں نے کہا یار مجھے شوق ہو رہا ہے دیکھنے کا، چلیں؟ کہنے لگا چلیں۔ اب ہم اس کے ساتھ وہ مستری کے دروازے پہ پہنچے تو مستری صاحب جو تھے وہ ڈر گئے، کہنے لگے سر اگر کوئی پتھر وتھر اینٹ لگی یا کچھ ہوا تو میری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو اندر۔ اندر گئے تو سب سے پہلے اس نے وہ کمرہ دکھایا، تو وہاں پہ وہ ٹرنک رکھا تھا اور اس میں آگ لگی ہوئی تھی، اس کا جہیز وہیز جلا ہوا تھا۔ حیرانی کی بات تھی، لوہے کا ٹرنک تھا۔ پھر اوپر روشن دان دیکھا تو وہ لوہے کا تھا، اس میں بھی وہاں آگ لگی ہوئی، بڑی عجیب بات تھی۔ وہ پھر صحن میں لے کے آیا تو وہاں ایک کونے میں اینٹوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے، کہنے لگا یہ وہ بٹے جمع ہوئے ہیں جو عامل آئے تھے۔ وہ عامل گیا تو وہ تو نام نیات لوگ تھے، اس سے پیسے کھا کے پھر اینٹیں بھی کھائی انہوں نے، بھاگ گئے۔ تو میں کھڑا ہوا تھا تو وہ جو مستری تھا وہ میرے سے دور ہو گیا کہ اب کوئی اینٹ آئی پتھر آیا، میں ہنسنے لگا۔ تو میری نانی تھیں، ان کو کسی خواجہ عبدالسلام صاحب کی مرید تھیں، دہلی میں بزرگ تھے، بڑے نیک آدمی تھے، ان کے خط نانی کے ٹرنک میں آ جاتے تھے، نانی لکھ کے رکھتی تو چلے جاتے تھے، یہ میرے ماموں نے اور امی وغیرہ نے بتایا۔ تو ان سے ہم سنتے تھے کہ یہ اگر ان چیزوں کے سامنے کہہ دو کہ بھئی آپ بھی رہیں ہم بھی رہیں، تنگ کیا تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ میں نے مذاق میں، ایسے مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی جنات وغیرہ دیکھے نہیں، تو میں نے بھی مذاق میں کہا کہ تم کیوں معصوم بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ بہادر ہو تو کسی طاقتور سے جا کے ٹکراؤ، تم کوئی اچھی نسل کے نہیں لگ رہے۔ ہم ہنستے ہنستے مذاق کرتے ہوئے یہ کہہ کے اور آ گئے۔ بات یہاں تک نہیں ہوئی بلکہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ مستری کی بیٹی تو اللہ کی رحمت سے صحیح ہوئی تھی، صحیح ہو گئی، اس کی شادی بھی ہو گئی، لیکن مستری صاحب نے ہمیں بدنام کر دیا۔ بدنام کیا کیا کہ اس نے بتا دیا کہ جی یہ کوئی جنات اتارتے ہیں، ان کے قبضے میں کوئی جنات ہیں، اس طرح جتنی منہ اتنی باتیں۔ مجھے بڑی ہنسی بھی اور غصہ بھی ہے، میں نے کہا یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں، نہ ہمیں پتہ اس چیز کا۔ بہرحال یہ معاشرہ ہے، پاک صاف رہنا چاہیے، چیزیں تو ہیں۔ اللہ پاک نے جب فرما دیا سورہ ناس میں تو اپنے اوپر علم شریف پڑھ کے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں، بچوں پہ دم کیا کریں۔ آپ کا خیر اندیش سہیل خرم فاروقی۔ پسند آیا ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ آپ کا خیر اندیش، اللہ حافظ۔